بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ اگر ہم گناہ نہ کریں تو ہم انسان ہی نہیں کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم انسانوں کو آزمائش دے کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔ ہم انسان پر اگر کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے یا رزق کی تنگی یا بندشیں، لیکن ہم بہت کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، دم وغیرہ کرواتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش جو ہونی ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اپنے اللہ کو مانتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے تمام کام اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، تو ہم دنیا کے سامنے بھی منتیں کرتے ہیں، تو یہیں پہ ہماری سوچ بند ہو جاتی ہے۔ ہم جب انسان تمام دنیا سے فارغ ہو کے، معاملات سے، پریشانیوں سے جب سکون سے سوچیں تو ہم انسان معمولی سے انسان ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں۔ ہماری مرضی اللہ کی، اس جس کو جتنا رزق دے، جس کو نہ دے، جس کو خوشیاں دے، جس کو آنسو دے، یہ تو اللہ ہی کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، وہ تو مالک ہے دونوں جہانوں کا، وہ تو سردار ہے دونوں جہانوں کا۔ ہمارا جسم، ہم خود بھی اللہ ہی کے حوالے ہیں، ہم اپنے آپ پہ بھی ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ اللہ نے ہماری روح نکالی، ہم ختم، سب زندگی ختم، تمام کام ختم، تو ہم انسان کیوں دنیا والوں کے سامنے روتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات سالو کرو، دم والوں سے کہتے ہیں، مولانا سے کہتے ہیں، ایک سے کہتے ہیں، دوسرے سے کہتے ہیں، روتے ہیں، پریشان ہیں، کوئی کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسی کرتی ہے۔ ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، سب معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہے، جس انسان کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں، یا ماں باپ ہوتے ہیں ان کے سامنے ان کی اولاد کی روح قبض کر دی جاتی ہے، یا کسی کے سامنے ظلم ہوتے ہیں، یا کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اس پہ ظلم ہوتے ہیں، یا کسی کی بہو ساس سسر پہ ظلم کرتی ہے، تو بہت سی زندگی میں بہت سی پریشانیاں ہیں۔ تمام کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوتا ہے کہ اس انسان سے یہ گناہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگیں نا، اپنی اچھائی کے لیے مانگیں، دعائیں کریں، ریکویسٹ کریں، روئیں، وہ آپ کی ضرور سنیں گے، اور ضرور آپ کی تمام باتیں سنیں گے۔ اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اللہ ہی نے آپ کو پریشانیاں دی ہیں، تو وہی آپ سے اٹھائے گا، وہی آپ کو رزق کے دروازے آپ کے لیے کھولے گا، آپ کی زندگی کو تمام پریشانیوں سے نکال کر خوشیوں کی طرف لے کر جائے گا، کیونکہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا سب سے اچھا دوست، ہمارا مالک دوست، اس لیے کیونکہ اگر ہم اپنے اللہ سے سچی محبت کریں اور ہم کہیں کہ یہی محبت کا حقدار ہے، تو ہماری زندگی کے تمام مسائل ضرور حل ہوں گے، ہماری زندگی میں ضرور میریکلز بھی ہوں گے، اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ ایک بہن تھی، وہ بتاتی تھی ان کی شادی ہوئی تھی، اور شادی کے بعد جو ان کا گھر تھا وہ الگ تھا، اور ساس سسر بھی ان کے فوت ہو چکے تھے، اور اس کا ہسبینڈ بھی باہر ملک میں اس کی جاب تھی، تو یہ چاہتی تھی کہ یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جائے، اور شادی کے بعد یہ دوبارہ اپنے میکے میں بھی نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ ان کے گھرانوں میں یہ بات بری سمجھی جاتی تھی، تو یہ اکیلے رہتی تھی۔ اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں کیا کروں، اس کے بھائی بھی اور یہ خود بھی ڈاکومنٹس بھی تیار کرتی تھی، یہاں وہاں بھاگتی کچہری وغیرہ میں، ایک سے مدد دوسرے سے مدد، لیکن رکاوٹیں آ رہی تھی، اتنی رکاوٹیں تھیں کہ رکاوٹوں کا ختم ہونے کا نام نہیں تھا۔ تو اس بہن نے جب دیکھا کہ استغفر اللہ سے ہر بند راستے کھل جاتے، استغفر اللہ کا ورڈ تو ایک خوبصورت چابی ہے، جو جس بھی انسان کے ہاتھ میں لگ جائے تو کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے استغفر اللہ کو مسلسل پڑھا، 8 مہینوں تک پڑھا، اور استغفر اللہ کے اتنے زیادہ فائدے ملے۔ جب میں نے استغفر اللہ کا ورد کثرت کے ساتھ کیا تو میرا ہسبینڈ واپس آیا اپنے ملک میں، اور مجھ سے کہا
کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا، میں نے اپنی ساری چھٹیاں یہیں پہ گزارنی ہیں۔ تو پھر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی جب ساری چھٹیاں ختم ہونے لگی، میرے ہسبینڈ کا دوبارہ دوسرے ملک جانے کا وقت آیا تو میں بڑی پریشان تھی۔ تو میرے ہسبینڈ کے ہاتھ میں کوئی گفٹ تھا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے آج سرپرائز لایا ہوں، اور یہاں میں استغفر اللہ کا ورد بھی کر رہی تھی۔ جب میں نے گفٹ کھولا تو اس میں ڈاکومنٹس تھے، میرا ویزا تھا جو باہر ملک جانے کا تھا، اور میں بہت زیادہ حیران ہوئی اور میں رونے لگ گئی کہ یہ تو ایک معجزہ ہوا۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تمہارے تمام ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو گئے اور تم میرے ساتھ جا رہی ہو۔ میں اتنی خوش تھی کہ میں اب بتا نہیں سکتی، کیونکہ کتنے سالوں سے میں نے اتنی بھاگ دوڑ کی، ایک سے ایک کہا، دوسرے سے کہا، لیکن کوئی بھی راستہ نہیں کھلتا تھا، اور میں اتنی حیران، سالوں سے کام میں کر رہی تھی اور مہینوں میں میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ استغفر اللہ میں بہت زیادہ تاثیر ہے، انسان جب محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، لگن کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے میریکل انسان کو ضرور ملتے ہیں۔ استغفر اللہ تو ایک سنہری چابی ہے، اور جب انسان استغفر اللہ کے ساتھ ساتھ درود پاک کا ورد کرتا ہے تو کیا ہی بات ہے، اس کی زندگی کے دن ایسے بدلیں گے، اس کی زندگی، اس کا مقدر میں ایسا کچھ لکھ دیا جائے گا جس کا وہ خواہش مند ہوگا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔